السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اہم معلومات غیر محسوس مگر محتمل معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اگر فائدہ نہ ہوا تو مجھے انسبسکرائب کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، ہم رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہے، ذرا سماعت کیجئے۔ نمبر 1، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب سے مناجات کی لذت سے چین نہیں لی گئی؟ نمبر 2، قساوت قلبی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ نمبر 3، ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکی کی توفیق بہت کم ملے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیات سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے آیات سے ہے مگر ہمارے دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 5، تہجد سے محرومی۔ لمبی رات گزر جاتی ہے مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 6، نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے، حج کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں کما عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 7، عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ نمبر 8، ذکر الہی سے لاپرواہی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ نمبر 9، کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ نمبر 10، دنیا کی محبت۔ کیا تم مال دولت اور منصب و شہرت کی بے جا لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 11، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی؟ نمبر 12، کیا بیشتر اوقات فضول اور لا یعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ نمبر 13، آخرت سے غفلت۔ کیا تم نے آخرت کو بلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا ہے؟ یہ سارے محرومی اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب سزائے ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے اولاد، مال اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔